بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس کے لیے سورہ انفال کا تیسرا سبق ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم آیت نمبر 9 سے لے کے 14 تک، آیت نمبر 9 سے لے کے 14 تک کا مطالعہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ پچھلی لیکچر میں ہم اس بات کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد کی جو ہے وہ صورتحال جو پیدا ہوئی تھی وہاں کے لوگوں کے درمیان، اس صورتحال کو بیان بھی کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے نئی تعلیمات بھی جو ہے وہ اسی صورت میں دی گئی ہے۔ میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تستغیثون، از، یہ جو لفظ از ہوتا ہے عام طور پر اس کے معنی پچھلی دفعہ بھی ہم نے کہے تھے، اور یاد کرو، ٹھیک ہے، اور یاد کرو، تستغیثون کہ تم کیسے فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب کے سامنے، ٹھیک ہے، اور وہ دن یاد کرو کہ جب تم اپنے پروردگار کے سامنے فریاد کر رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی ہوئے۔ اذ تستغیثون، اور اس دن کو یاد کرو کہ جب تم اپنے پروردگار کے سامنے فریاد کر رہے تھے، ربکم کا مطلب اپنے رب کے سامنے، فاستجاب لکم، اور پھر اس نے تمہاری اس فریاد کو قبول کر لیا، یعنی تمہاری دعا قبول کر لی اللہ نے۔ آئینی ممدکم، اور اس نے تمہیں مدد کے لیے، ٹھیک ہے، اور فرمایا کہ میں مدد کروں گا، ممدکم کا مطلب مدد کروں گا، بی الف کا مطلب ہوتا ہے 1000، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، میں مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ذریعے، مردفین، جو لگاتار نازل ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ہے آیت نمبر 9۔ تو کیا بنا، اس تستغیثون ربکم، اور وہ دن یاد کرو کہ جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب کے سامنے، فاستجاب لکم، اور پھر اللہ نے تمہاری دعا سن لی، انی، اور فرمایا ممدکم کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بالفن، 1000، من الملائکتی، فرشتوں کے ذریعے، مردفین، جو لگاتار نازل ہوں گے۔ اس کا رواں ترجمہ ہم کرتے ہیں، یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی، اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں، جو لگاتار پہنچتے رہیں گے۔ اس میں یہ جو فریاد کی بات ہے، یہ بات جو ہے سمجھنی چاہیے کہ جب مسلمانوں کا لشکر جنگ بدر میں کفار کے سامنے صف آرا ہوا، ایک طرف خیمے جو ہے وہ مسلمانوں کے لگے ہیں، اور سامنے کفار جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ پہنچ چکے ہیں۔ ان کی تعداد 1000 ہے، 1000 سے زیادہ ہے، اور یہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 ہے۔ تو فطرتی طور پر انسان دیکھ کے جو ہے تھوڑا سا خوف زدہ ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں نے بڑی شدت کے ساتھ دعا کی، اور یہ دعا کے جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہیں۔ اگر آپ کو میں سناؤں وہ دعا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی سارے لوگوں کے ساتھ مل کر، خدایا یہ ہیں قریش، اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کر دیں، خدایا اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، خدایا اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر کوئی تیری عبادت نہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ دعا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مانگی تھی اس وقت، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے
یہ بات مسلمانوں کو خوشخبری سنائی کہ میں تمہاری دعا قبول کر لوں گا اور تمہارے لیے 1000 فرشتے بھیجوں گا۔ اس میں ایک پہلو یہ ہے بات کا، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمان جو جنگ کے لیے آ گئے تھے، ان کا حوصلہ بڑھانا بھی مقصود تھا، ٹھیک ہے۔ یقیناً تعداد میں دشمن سامنے زیادہ ہے، اور یہاں تعداد میں بہت کم لوگ ہیں، اگرچہ کہ سب ایمان سے سرشار تھے اور خدا کے لیے جہاد کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن انسانی فطری خوف انہیں موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ خوف دور کرنے کے لیے ان کو یہ بشارت دی کہ میدان جنگ میں حوصلے کو برقرار رکھنے کے لیے پہلے ہی سے ان کو یہ بشارت دے دی کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 9، آیت نمبر 9 کا مطالعہ ہم نے کیا۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 10 کی جانب۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، ٹھیک ہے۔ کیا معنی ہوئے اس کے؟ یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا، ٹھیک ہے۔ وما جعلہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ سوائے اس کے، یعنی وہ کرتا نہیں لیکن اس نے اس لیے کیا، بشرا تاکہ تمہیں خوشخبری دے، ولی تطمئن اور مطمئن کر دے، بھی قلوبکم تمہارے قلوب کو، یعنی تمہارے دلوں کو وہ مطمئن کر دے۔ وہ کرتا نہیں ہے لیکن اس نے صرف یہ بات اس لیے کی، یعنی یہ تمہارے لیے یہ اعلان کہ 1000 فرشتے جو ہے وہ تمہاری مدد کے لیے اتریں گے، صرف اس لیے کیا کہ اس نے تمہیں خوشخبری سنا دی، ٹھیک ہے، اور تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور بے شک جو نصرت ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تو بہت بڑی حکمت والا ہے، زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ میں آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے۔ یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو، اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ دوبارہ سے میں اس کا ترجمہ لفظی کرتا ہوں۔ وما جعلہ اللہ، اللہ نے ایسا صرف اس لیے کیا، اللہ صرف اس لیے کیا، بشرا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے، ولی تطمئن اور جس کے ذریعے سے تمہیں مطمئن ہو جاؤ، بھی قلوبکم تمہارے قلوب تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وما اور بے شک، ومن نصر جو نصرت ہے، اللہ من عند اللہ سوائے اللہ ہی کی طرف کے کسی اور سے مدد نہیں ملتی، یعنی مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، وہ بہت زبردست حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو بات آپ کو سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے خدا کی راہ میں جہاد کیا جائے تو جو کچھ بھی مدد حاصل ہوتی ہے خدا ہی سے حاصل ہوتی ہے، اور تمہیں بھی لازماً حاصل ہوتی، مگر پہلے اس لیے بتا دیا گیا کہ یہ چیز تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے حوصلے کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر ہم نے 10 کا مطالعہ کیا۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 11 کی جانب، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 11 میں پھر ہے از، اور یاد کرو، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ از آتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور یاد کرو۔ یغشیکم النعاسا، یغشیکم النعاسا، اس کے کیا معنی ہیں؟ جب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تسکین اور اونگ طاری کر رہا تھا، صحیح ہے۔ غشی کا مطلب ہوتا ہے اونگ، ٹھیک ہے۔ آمنتم منہ، صحیح، تمہارے لیے اونگ طاری کر رہا تھا، اور یاد کرو جب خدا تمہارے لیے اونگ طاری کر رہا تھا، منہ وینزل علیکم من السماء،
माउन, और उसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया, लियुत्तहिरकुम, ताकि तुम तहारत कर लो, युतहरिकुम का मतलब ताकि तुम पाकीज़ा हो जाओ, बिही व युज़हिब अनकुम रिजन शैतान, और ताकि जो शैतान की गंदगी वसवसे तुम्हें आ रहे हैं उससे तुम उससे दूर हो जाओ, वली यरबिता अला कुलूबिकुम, और तुम्हारे जो दिल हैं, ठीक है, तुम्हारे दिलों को इससे मजबूत कर दे और तुम्हारे कदम जमा दे, ठीक है। कदम जमाने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, व युसब्बित बिहिल अक़दाम, युसब्बित बिहिल अक़दाम का मतलब तुम्हारे कदम को जमा दे। तो और याद करो, अल्लाह ने, इसका जो रमा तर्जुमा है वो यूं है, याद करो जब अल्लाह ने अपनी तरफ से तुम्हारे लिए तस्कीन के लिए तुम पर ऊँग को तारी कर दिया और आसमान से तुम पर पानी बरसा रहा था कि उसके ज़रिए से तुम्हें पाक करे और तुम से शैतान की निजासत दूर करे, और तुम्हें कुछ देर के लिए सुला कर तुम्हारे दिलों को इससे मुतमईन मजबूत करे और तुम्हारे कदम जमा दे, ठीक है। ये जब जंग बदर की रात थी उस वक्त मुसलमान बड़े सुकून से अल्लाह ताला ने उन्हें सुला दिया। देखिए, जंग की एक हैबत होती है, सामने लश्कर है, सुबह जंग है, वैसे ही खौफ में और हैबत में नींद जो है वो चली जाती है, जिसकी वजह से इंसान का जिस्म जो है वो सुस्ती का शिकार हो जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी फरमाई, पहली मेहरबानी तो पहली आयत में बयान की कि मैंने ये कह दिया कि 1000 फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए उतरेंगे। दूसरी मदद अल्लाह ताला ने ये की दूसरी मदद अल्लाह ताला ने ये की कि रात को सुकून से उन्हें सुला दिया। तमाम जो लश्कर था मुसलमानों का, उनको नींद आ गई, और वो नींद उनके लिए, उनके जिस्मों को, उनके क़ुलूब को, उसमें इत्मीनान पैदा हो गया, ठीक है। और वो अब जब सुबह सो के उठे तो वो बिल्कुल हशाश बशाश थे, लड़ने के लिए तवाना थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई कि मैंने तुम्हारी तस्कीन के लिए, याद करो जब अल्लाह ने अपनी तरफ से तुम्हारी तस्कीन के लिए तुम पर ऊँग तारी कर रहा था और आसमान से तुम पर पानी बरसा रहा था, ठीक है। वहाँ पानी वज़ू कैसे करेंगे और नमाज को कैसे अदायगी होगी, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि गुस्ल की हाजत आ गई है तो वो गुस्ल कैसे करेंगे, इस सारे मामले को अल्लाह ताला ने हल करने के लिए उन पर पानी बरसाया। और पानी की जो रूहानी कैफ़ियत थी वो ये थी कि उसके ज़रिए से तुम शैतान की निजासत दूर कर दें, यानी जो वसवसे दिल में आ रहे थे हार जाने के, जैसे अक्सर लोग सोच रहे थे कि भैया इतनी कम तादाद में हम आएँ बेसर व सामानी में, और सामने हमारे यहाँ लश्कर जो है वो बहुत बड़ा है, ये तो हम मारे गए। ऐसा भी चंद लोगों के जहन में इंसानी फितरत के तकाज़े की वजह से, तो ये जो वसवसे थे शैतान के, ये भी अल्लाह ताला ने जब पाकीज़ा पानी नाजिल किया तो उसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने शैतान के इन वसवसों की निजासत को भी दूर कर दिया और तुम्हें कुछ देर सुलाकर तुम्हारे दिलों को इससे मजबूत करे और तुम्हारे कदम जमा दे। तो ये थी आयत नंबर 11, 11वीं आयत थी, ठीक है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी उन नेमतों का तज़किरा भी किया है जो ग़ज़वा बदर के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई। इज़ यू ही, फिर आ गया इज़ का मतलब याद करो, यू ही रब्बु का इलल मलाइकती, ठीक है। इसका क्या मतलब है, याद करो जब अल्लाह अपनी तरफ से याद करो जब तुम्हारा परवरदिगार फरिश्तों को वही कर रहा था। यू ही का मतलब वही कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। इज़ यू ही रब्बु का इलल मलाइकती, और याद करो जब तुम्हारा रब वही कर रहा था मलाइका को, फरिश्तों को, आइन्नी माआकुम, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, माआकुम मैं तुम्हारे साथ हूँ, फसब्बितुल लज़ीना आमनु, ठीक है। फसब्बितुल लज़ीना, तो ईमान वालों को साबित कदम रखो, सब्बित साबित कदम, ठीक है।
اچھا جناب، فثبت الذین آمنو، ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، سا القی فی قلوب الذین، سا القی فی قلوب الذین، ٹھیک ہے، تو روب ڈال دوں گا قلوب میں ان لوگوں کے، ٹھیک ہے، تو رکھو میں ان منکروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، یہ اس کے معنی ہوئے، ٹھیک ہے، ساُلقی فی قلوب الذین کفروا، کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ٹھیک ہے، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پر چوٹ لگاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں پر، ٹھیک ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ٹھیک ہے، یعنی ان کی گردنوں پر مارو، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بنان، اور ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو ضرب لگاؤ، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی اس سبق کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اور یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ان منکروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ایک اور اللہ تعالیٰ کی نعمت نازل ہو گئی، یعنی ایک مدد تو یہ آئی کہ یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتریں گے، ٹھیک ہے، دوسری مدد یہ آئی کہ پانی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تیسری مدد یہ آئی کہ سب لوگ بہت گہری نیند سو گئے یا ان کو اونگ آ گئی یا ان کا جو جسمانی تھکن تھی وہ بہت دور ہو گئی، اور اب ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی کہ فرشتوں کو یہ وحی کی کہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، میں سامنے کی جو فوج ہے ان کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، اور جب ان کے دلوں میں روب آ جائے گا، خوف اور ڈر آ جائے گا، تو تم پھر اب ان کی گردنوں کو مارو اور پھر جسم کے ہر حصے پر پور پر ضرب لگاؤ، ٹھیک ہے، یہ تھی آیت نمبر 12۔ اب ہم چل رہے ہیں آیت نمبر 13 کی جانب، 13ویں آیت، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ لوگ مقابلے پر آ گئے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، وَمَن يَشَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں ان کو ایسی ہی سزا ملتی ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ایسا اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول کے مقابلے پر اتر آئے ہیں، وَمَن يَشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے مقابلے پر اتر آتے ہیں، شدید عقاب یعنی شدید عذاب انہی کے لیے ہے، صحیح ہے، ان کو ایسی ہی سزا ملتی ہے اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یہ ہے تمہاری سزا۔ تو رواں ترجمہ اس کا یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں یہ لوگ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں ان کو ایسی ہی سزا ملتی ہے اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یہ ہے تمہاری سزا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں آج کی سبق کی آخری آیت، آیت نمبر 14، 14ویں آیت، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، ایک تو دنیا کا عذاب ہو گیا، اسے بھی چکھو اور جان لو کہ منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں کا عذاب تو تم چکھ ہی لو، ذَلِكَ فَذُوقُوهُ، ٹھیک ہے، یہ یہاں کا عذاب تو تم چکھ ہی لو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ، اور جو کافر ہیں، عذاب النار، ان کے لیے آخرت کا بھی عذاب موجود ہے۔ تو آیت نمبر 9 سے لے کے 14 تک ہم نے آج کا مطالعہ کیا۔ میں ایک رواں ترجمہ پورے اس آج کے لیسن کا آپ کے سامنے دوبارہ رکھ دیتا ہوں۔
پہلی آیت جو نویں آیت ہے، یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں جو لگاتار پہنچتے رہیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یہ اللہ نے صرف اس لیے کیا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور اس لیے کہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مدد تو اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے، یقیناً اللہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11، یاد کرو جب اللہ اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا کہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی نجاست دور کر دے، یعنی وسوسے، اور تمہیں کچھ دیر کے لیے سلا کر تمہارے دلوں کو اس سے مضبوط کرے اور تمہارے قدم جما دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 12 ہے، یاد کرو جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ان منکروں کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، سو تم ان کی گردنوں پر مارو اور ان کے پور پور پر چوٹ لگاؤ۔ اس کے بعد آیت نمبر 13 ہے، یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے کو اٹھتے ہیں ان کو ایسی ہی سزا ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یہ ہے تمہاری سزا۔ اس کے بعد 14ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں، سو اسے ابھی چکھو، اس سزا کو ابھی چکھو اور جان لو کہ آگے منکروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے سبق میں ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 9 سے لے کے 14 تک مطالعہ کیا۔ اس سبق کی چیدہ باتیں یہ ہیں کہ غزوہ بدر کی ابتدا میں جو مدد اللہ تعالیٰ نے کی مسلمان لشکر کی، اس مدد کا تذکرہ ان آیات میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ گنوا دی ہیں وہ ساری باتیں جو مسلمانوں کو مدد کے لیے بہم پہنچائی گئیں، جس میں سب سے پہلے فرشتوں کے نازل ہونے کی پہلے سے خوشخبری، تاکہ دل مطمئن ہو جائیں اور خوف ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ باضابطہ رات کو تسکین کی نیند ایسی جس سے جسمانی تھکن دور ہو جائے اور حشاش بشاش کیفیت پیدا ہو جائے، اور پھر بارش کا برسانا، ایسی بارش جو نفع والی بارش ہو اور جس سے روحانی کیفیت بھی پیدا ہو، وہ سارے وسوسے جو شیطان ڈالتا ہے ان وسوسوں کو بھی اس بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا۔ اور پھر تیسری اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے کی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے کہ فرشتوں کو یہ وحی کی کہ جا کے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھو، میں روب ڈالے دیتا ہوں کفار کے دلوں میں، یعنی کفار جب دیکھیں مسلمانوں کے لشکر کو تو وہ ڈریں کہ اوئے ہوئے یہ تو بہت زیادہ ہیں، یہ تو بہت بہادر ہیں، یہ تو بہت لڑنے والے ہیں، یہ ان کے دلوں میں روب ڈالے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اور پھر آخری آیات کے اندر 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روب ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ اب ان کی گردنوں پر مارو اور ان کو ضرب پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر یہ ساری سزا کیوں دی جا رہی ہے کفار کو؟ کیوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ان کفار کو سزا دینے کے لیے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باضابطہ دلیل دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا اور خدا کے رسول سے لڑنے آ گئے ہیں، صحیح ہے، جو خدا اور خدا کے رسول سے لڑنے آتا ہے ان کے ساتھ اللہ ایسا ہی کرتا ہے، اور دنیا میں تو یہ مزہ چکھ ہی رہے ہیں موت کا، ذلت کا، لیکن یاد رکھو کہ کافر جو لوگ ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کر دیا ہے، جنہوں نے انکار کر دیا ہے اور خدا سے لڑنے آ گئے ہیں، ان کے لیے یہاں کے عذاب کے بعد ایک عذاب اور ہے ہمیشہ کا، اور وہ ہے آخرت میں جہنم کا عذاب، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس ہم یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے آیات کے ساتھ اگلی کلاس میں ہم شامل ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔